دوستوں، دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسی خفیہ تحریکیں سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی تحریکیں جو پردے کے پیچھے چھپی رہیں لیکن ان کا اثر پورے معاشرے پہ محسوس کیا گیا۔ آج میں آپ کو ایسی ہی پراسرار اور خوفناک تحریک کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا نشان تھا گلاب کا پھول اور سلیب۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ریسیکروشن کی۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1614 میں جرمنی کے ایک قصبے سے۔ یہاں اچانک ایک کتاب شائع ہوتی ہے جس نے پورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب کا نام تھا فیم۔ کتاب میں ذکر تھا ایک پراسرار شخص کا جسے کہا جاتا ہے کرسچین۔ اس نے مشرق کا سفر کیا۔ وہ مصر کے قدیم معاہد، ترکی کے صوفی درویشوں اور عرب کے حکیموں سے ملا اور وہاں سے ایسا علم سیکھا جسے عام انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یورپ واپس آ کر ایک خفیہ بردرہڈ قائم کی جسے کہا گیا بردرہڈ آف دی روزی کراس۔ ریسیکروشن کا دعویٰ تھا کہ وہ چھپے ہوئے علوم کے وارث ہیں۔ ان کے مطابق الچیمی وہ دھات کے سونے میں بدلنے کا فن رکھتے تھے، لیکن یہ صرف دنیاوی نہیں تھا۔ ان کے مطابق انسان کی روح کو بھی پاک کر کے خالص بنایا جا سکتا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ کائنات میں ایسے پوشیدہ طاقتیں ہیں جنہیں صرف خالص لوگ قابو کر سکتے ہیں۔ چرچ کے سختیوں اور پابندیوں سے ہٹ کر وہ اصلی روحانیت کی تلاش میں تھے۔ ان کا سب سے بڑا نشان تھا گلاب اور سلیب۔ ایک طرف زندگی، حسن اور محبت، اور دوسری طرف قربانی اور موت۔ سوچیں، ایک ایسا بردرہڈ جو گلاب کے پیچھے چھپی سلیب کی طرح مسکراہٹ کے پیچھے موت کا پیغام رکھتا ہو۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ریسیکروشن کا اجلاس عام کمروں میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ اندھیروں میں جلتی موم بتیوں کے بیچ پتھروں کے سرد دیواروں میں ہوتے، جہاں زمین پر خفیہ نشانات بنی ہوتی اور درمیان میں رکھا ہوتا ایک صندوق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس صندوق میں کرسچین کی لاش رکھی گئی تھی جو صدیوں بعد بھی محفوظ تھی۔ یہ لاش ان کے لیے طاقت اور پراسرار علم کا ذریعہ سمجھی جاتی۔ ان کی خفیہ رسومات میں موم بتیاں، خون جیسے سرخ گلاب اور سلیب کے سائے تلے منتیں مانگی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیا رکن شامل ہونا چاہتا تو اس کا امتحان عام انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ ان کا اثر یورپ میں بہت تیزی سے پھیلا۔ کچھ لوگ ان کے پیغام کو روشنی کہتے تو کچھ لوگ انہیں شیطان کے پجاری مانتے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں بہت سی خفیہ تحریکیں سامنے آئی، جیسے فری میسن اور بعد میں الومیناٹی۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ان سب کی جڑیں ریسیکروشن تک جاتی ہیں۔ ان کی نظریات نے سائنس، مذہب اور فلسفے کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھا، کیا یہ سب اچھائی کے لیے تھا یا کسی بڑی خوفناک سازش کا حصہ تھی؟ مورخین کے درمیان آج بھی اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ سب صرف ایک افسانہ تھا، ایک کہانی جو چند دانشوروں نے لکھی تاکہ لوگ چرچ کی سختیوں سے نکل سکیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے شواہد بھی ہیں کہ آج بھی دنیا میں ایسے گروہ موجود ہیں جو اپنے آپ کو ریسیکروشن کہتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا گروہ ہے AMORC، انشین میسیکل آرڈر روز کروسز۔ یہ آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے اور اپنے خفیہ علوم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوستوں، ریسیکروشن کی حقیقت آج بھی ایک راز ہے۔ یہ لوگ واقعی روشنی کے علم کے وارث تھے یا یہ سب ایک ایسی خفیہ سازش تھی جو صدیوں سے دنیا کو اپنے گرفت میں لیے ہوئے تھی؟ شاید یہ علم انسان کو روشنی کی طرف لے جائے، یا شاید یہ علم انسان کو اندھیرے کی ایسی گہرائی میں دھکیل دے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا ریسیکروشن نجات دہندہ تھے یا پھر دنیا کی سب سے خوفناک اور خفیہ تحریک تھی؟
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ پیج پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جائیں۔ شکریہ۔